کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، آدم ہادی سبل مولا کل، احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سنا کر آپ سب حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ دوران خطبہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا جب دعویٰ کیا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور میں قادر مطلق ہوں، تو اس کی توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اپنے دور مبارک میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجایا اور لوگوں کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، لوگوں کو شرک اور بدعت اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے دور کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات پڑھے تو انہوں نے بھی دعوت خدا بندی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اب جب وہ دعوت دیتے تھے نا تو لوگ آگے سے جاتے تھے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ تو ہم جیسے ہیں، ہماری علاقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ نبی بن بیٹھے ہیں۔ اس وقت رسول جو تھے، اللہ کے جو پیغمبر تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، وہ اپنے معجزے ظاہر کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جسے عصا مبارک کہتے ہیں، اس کے بہت سارے معجزات قرآن عظیم نے بیان کیے کہ ان کے مد مقابل فرعون نے بڑے بڑے نجومی اور جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک میدان لا گیا، ان جادوگروں نے اپنی رسیاں جس میدان میں پھینکی تو وہ ساری کی ساری سانپ بن گئی۔ تو انہوں نے کہا اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے، پیغمبر ہے، تو تو بھی ہمیں کوئی اس طرح کا معجزہ دکھائے گے، ہمارے دیکھ ہماری شبدہ بازیاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اجتہا بن گیا، اور وہ ان سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا، کھا گیا۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور اس وقت کے جو جادوگر تھے انہیں اللہ نے ہدایت عطا کی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اقرار۔ اب نبیوں نے معجزے صرف اس لیے دکھائے کہ وہ اللہ کی جو توحید کا دعویٰ تھا اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب نبی آخر زمان کی باری ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، جن کے آنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے، سبحان اللہ۔ حالانکہ نبی تو پہلے بھی آئے، رسول پہلے بھی آئے، لیکن یہ کوئی انوکھا نرالا محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ حضور کی آمد ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے آمد کا تذکرہ کیا اور ساتھ فرمایا ہم نے احسان کیا۔ پہلے نبی ہوتے انہیں معجزے دیے گئے، کسی کو 2 کسی کو 4 معجزے دے کر بھیجا گیا۔ وہ جب اللہ کی توحید کا دعویٰ کرتے اور اعلان کرتے کہ اللہ ایک ہے، تو لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے، معجزے کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل کو عاجز کر دینا، تاکہ اس کے پاس کوئی ہیرو حجت نہ باقی رہے، کیونکہ معجزہ اعجاز سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے دوسرے کو عاجز کر دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ معجزہ دکھاتے تھے، وہاں جن کے نصیب میں ہدایت ہوتی تھی وہ حاصل کر لیتے تھے،
لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات بالا تشریف لائی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نبی کو معجزے دے کر بھیجا، معجزے دے کر نہیں بھیجا۔ سنیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگوں، میری طرف سے کھلی دلیل تمہارے پاس آ گئی، برہان من ربکم، میرے دعوے کی دلیل جو ہے وہ میرا معبود محمد مصطفیٰ ہے۔ میں نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی کریم علیہ السلام کے وجود مسعود کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی ولادت معجزہ، ولادت کے وقت یہ معجزہ۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی جان ہے، وہ فرماتی ہے میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں تھی۔ میں نے عجیب و غریب قسم کے معاملات دیکھے۔ حضور کے بچپن کے ابھی آنے کے وقت کے معجزات میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کے وہاں معجزات دیکھے، ان میں سے ایک معجزہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی ماں کی گود سے اچھالا دیا۔ ہم ڈر گئے کہ بچہ زمین پر گر گیا، لیکن گرا نہیں، بچے نے اپنا سر اور اپنی جبین سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دی۔ آج تک آپ نے بچہ دیکھا ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا؟ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ اپنے رب کو سجدہ کیا۔ سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ مجھے جس قوم کا، جس امت کا تو نے سردار بنا کر بھیجا ہے، میری امت کو بخش دے۔ یہ حضور کے بچپن کا معجزہ ہے، یہ حضور کے بچپن کا۔ اور اس کے بعد آپ کی پھوپھی جان فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھایا، حضور نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی اور فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ یہ حضور کا دوسرا معجزہ ہے، بچپن کا میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر فرماتی ہے میں قریب ہوئی کہ انہیں غسل دوں، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہلایا دھلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ فرماتی ہے میں قریب ہونے لگی، عطف غیبی سے آواز آئی صفیہ بنت عبد المطلب رک جاؤ، میرا معبود غسل کر کے آیا ہے، ہم نے نہلا دھلا کر پاک صاف کر کے بھیجا ہے۔ یہ اتنے پاک ہے کہ ان کی نگاہ پاک جس پر پڑے گی وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ ہو سکتی ہے یہ حضور کے بچپن کے میں معجزات پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی قمیض مبارک کو تھوڑا سا اوپر کیا اور میں نے آپ کی پشت کے اوپر کیا دیکھا، دو شانوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں ان کی ولادت کے وقت اتنا نور پھیل گیا، اتنا نور پھیل گیا کہ ہر چیز روشن ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ وہ ختنہ شدہ تھے، ناک بریدہ تھے، یہ سارے معجزات ہوتے ہیں، بہت سارے معجزات ہیں آقا علیہ السلام کے، لیکن آج ہم نے جو معجزہ پڑھنا تھا وہ ہے چہرے کا معجزہ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، معبود مجھے وقت چاہت کی قسم اور مجھے وقت چاشت کی قسم اور مجھے رات کو چھا جانے والی کٹا کی قسم۔ مفسرین کہتے ہیں اس چاشت اور کٹا سے مراد حضور کا چہرہ اور بردین کی زلفیں ہیں۔ آج کیونکہ ہم حضور کے معجزات میں سے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام معجزے نہیں دکھے، اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنایا ہے۔ حضور کا زمانہ معجزہ، حضور کی گفتگو معجزہ، حضور نبی پاک علیہ السلام کا پسینہ معجزہ، حضور کا بوئے مبارک معجزہ، کتنے معجزات ہیں کہ میں کیا بتاؤں گا۔
میں اختصار کے ساتھ برکت کے لیے کچھ پڑھ رہا ہوں. دوستو نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ اقدس اس کا ذکر ہو رہا تھا اور یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وجود مسعود کے اندر اور بالخصوص چہرہ اقدس کے اندر کتنے معجزات رکھے اللہ نے. بدخا واللیل اذا سجا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کا چہرہ اقدس اور بدلیل کی جلوے ہیں. ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تمام انبیاء سے زیادہ تھا اور تمام مخلوقات سے ان کو حسن زیادہ تھا. ان کے چہرے کا حسن یہ ان کو جز ملا ہے جز. اور نبی پاک علیہ السلام کا جو حسن ہے یہ اس نے کل ہے کل. سبحان اللہ. اس نے کل ہے. ان کو صرف ایک جز ملا ہے ان کو کل ملا ہے. تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی مصر کی عورتوں نے. وقت تو آنا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دی. صرف ایک جھلک دیکھی. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ قربا ہما دارا تم ہاداری. ادھر ایک جھلک دیکھی گئی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بجائے سیب کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اتنی گم ہو گئی وہ حسن کے اندر کہ ہاتھ کاٹ دیے. وقت تو آنا ہے جی ہم. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا ہے. اگر وہ محمد عربی کو دیکھ لیتی نا تو وہ اپنے دل کاٹ کے کملی والے کے قدموں میں رکھ دیتی. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. آج بھی حضور کے نام پر غلام جو ہے نا پھانسیوں کو چوم لیتے ہیں اور قربان ہو جاتے ہیں. ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم بعد میں وہ صحابی رسول بنے. بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نبی آخر زمان کے واقعات آلات پڑھے تھے. حضور کے حلیے مبارک کے بارے میں انہوں نے پڑھا تھا. وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا وہ درگزر کرنے والے ہوں گے, رحم دل ہوں گے, لوگوں کو انسانیت کا سبق دیں گے, لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے, حلال کا حکم دیں گے, حرام سے بچنے کا کہیں گے, صلہ رحمی کرنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے. یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ سارا کچھ میں نے پڑھا ہوا تھا. اب مجھے پتا چلا کہ مدینے کے اندر وہ سلطان مدینہ آئے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں جب میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے سنا تو میں دوڑے دوڑے ان کی بارگاہ میں پہنچ گیا. یہ عبداللہ بن سلام یہودی ہیں, یہودیوں کے عالم ہیں. کہتے ہیں جو میں نے سنا کہ یہاں نبی آخر زمان آئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے. کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں دوڑتے دوڑتے اسی حالت میں ان کی بارگاہ میں پہنچا. نبی کریم علیہ السلام کی میں نے چہرہ مبارکہ کو دیکھا. حضور کا چہرہ دیکھتی وہ کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا نبی یا نبی یہ ہے حاضری میرے حضور کے چہرہ اقدس کا معجزہ. یہ یہودی عالم نے دیکھا کلمہ پڑھ لیا. صرف چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ لیا. اور حضرت دوسری حدیث حضرت ابو رمزہ تیمی فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بیٹا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا. حضور سے ہم نے قرآن سنا اور سرکار کے چہرہ اقدس کو دیکھتی فرماتے میں نے اور میرے بیٹے نے کلمہ حق پڑھ لیا. عاشق کہنے لگا تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں. کون نظروں میں ججے دیکھ لیے طلبہ تیرا. کون نظروں میں ججے دیکھ کے طلبہ تیرا. تیرے نالین کا طلبہ دیکھ کر ہماری نظروں میں پھر کون ججے. میں تو مالک ہی کہوں گا
میں نہیں میرا تیرا، میرا تیرا کا چکر ہی نہیں ہے، وہاں تو محبوب ہے یا محب ہے، یا طالب ہے یا مطلوب ہے، یا عاشق ہے یا معشوق ہے، وہاں تو ساری بات ہی ان کی محبت اور پیار کی ہو رہی ہے۔ ابو رمسا تیمی کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوا، حضور کا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، چہرہ بس ایک منٹ کی دیر تھی، کلمہ پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا تو ان سے کہا گیا کہ تمہیں جلدی کلمہ پڑھ لیا، فرمایا چہرے والے کو جب دیکھا تو میں جان گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ یہ ہے وہ صحابی جنہوں نے چہرہ دیکھا اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ جامع بن شداد فرماتے ہیں، تیسری روایت پڑھ رہا ہوں حضور کے چہرہ اقدس کا۔ جامع بن شداد روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو طارق بن عبداللہ نے بتایا، بڑی پیاری حدیث ہے بھائی، کہتے ہیں کہ حضرت طارق نے مجھے بتایا کہ ہم مدینہ پاک کے شہر سے باہر والا جو علاقہ ہے، صحرائی علاقہ، وہاں ہم نے اپنا قبیلہ روکا اور تھوڑی دیر کے لیے ہم وہاں پڑاؤ ہم نے کیا، اپنے گھر میں نصب کیے کہ رات ہم یہاں گزاریں گے۔ ہم سفر کے اندر تھے، ہمارا سردار بھی ہمارے ساتھ تھا، اس کی بیوی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ہم نے وہاں اپنے یہ جو ساز و سامان ہے وہاں رکھا، اپنے گھوڑے باندھ دیے اور یہ بڑے بڑے ہم وہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے، پڑاؤ کیا ہم نے۔ تو فرماتے ہیں اتنی دیر میں ایک خوبصورت ترین شخصیت، سبحان اللہ، جب وہ باتیں کرتے تھے نا تو ان کے منہ سے نور نکلتا تھا، خوبصورت چہرے والا محبوب۔ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں آ گئے، مدینے سے باہر تھوڑا سا، وہ کون تھے؟ اللہ کے محبوب تھے، سیر کرنے کے لیے حضور نکلے ہیں، سیر کرنے کے لیے آپ اس جگہ پہ پہنچے جس جگہ ان لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہ حضرت طارق کہتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ خوبصورت چہرے والا ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمارے اونٹوں کی طرف دیکھا، ہمارے اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ بہت خوبصورت اونٹ تھا۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ اے قافلے والوں، اے مسافروں، یہ اونٹ تم بیچنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میرے چند ساتھی کھڑے ہوئے تو ان کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ دے دو، قیمت کیا ہوگی؟ لیکن انہوں نے کہا قیمت بعد میں ملے گی۔ بات ذرا غور سے سننا، یہ مجھے دے دو، میں واپس اپنے گھر جاؤں گا، وہاں سے اس اونٹ کی جو قیمت بنتی ہے نا اتنی قیمت کی کھجورے میں تمہیں بھیج دوں گا۔ اس وقت جانے کھجورے یہ چیزیں ہوتی تھی، میں نے بھی وہ دور دیکھا ہے اپنے گاؤں میں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ گندم کی جو ہے نا ایک ٹوکری بھر کر لاتے تھے دکان پہ، کہتے تھے کہ مجھے تھوم چاہیے، مجھے پیاز چاہیے، مجھے دانے رکھ لو، مجھے پیاز دے دو، مجھے آلو دے دو، مجھے فلاں چیز دے دو۔ اس وقت اس طرح کی چیزیں مل جاتی تھی، گندم دے کر لوگ چیزیں لے لیتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سودا ان کے ساتھ طے کر لیا، لیکن درمیان میں ضامن کوئی نہیں ہے بھائی، سودا طے ہو گیا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سودا جب طے کر لیا، بتارا سودا ہے، حضور نے ان کے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، حضور اونٹ لے کے چل پڑے۔ یہ پیچھے جو چار کھڑے تھے نا انہوں نے آپس میں باتیں کی، کہنے لگے جس کو ہم جانتے پہچانتے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ نہ کوئی ضامن رکھا ہے، نہ کوئی بات، نہ درمیان میں کسی کو ڈالا ہے اور سودا کر دیا، پتہ نہیں یہ واپس آئیں گے یا کہ نہیں آئیں گے، پتہ نہیں ہمارے پیسوں کا، ہماری کھجوروں کا اور اونٹ کی قیمت کا کیا بنے گا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کی کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا، اتنے میں ان کے خیمے کے اندر ان کے سردار کی جو زوجہ تھی درود پاک پڑھ، کیونکہ واقعہ بہت کم ہے،
اس کی طرف توجہ کریں گے، ایمان کے اندر زیادہ حلاوت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ زیادہ تمہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کا کرم فرمائے گا۔ بھائی ذرا توجہ کے ساتھ انہوں نے آپس میں باتیں کی، ایک نے کہا کہ حضور نے بھی تو ایسے ہی کیا ہے، ان سے کوئی دامن ہی نہیں مانگا اور سودا کر دیا۔ اس نے کہا بس میں ان کا چہرہ ہی دیکھتا رہا، میں سودے کی طرف نہیں تھا، میں تو بس مصطفیٰ کا چہرہ ہی دیکھتا رہا۔ دوسرے نے کہا تم نے بھی تو کوئی ایسی بات نہیں کی، بس وہ باتیں کرتے رہے تم سنتے رہے۔ وہ کہتا ہے بس وہ جب گفتگو کرتے تھے میرا جی چاہتا تھا یہ باتیں کرتے رہے اور میں سنتا رہا۔ آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ آخر میں انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی پتہ نہیں وہ واپس آئیں گے یا کہ نہیں آئیں گے، ہمارے اونٹ کا کیا بنے گا، اس کی قیمت کا کیا بنے گا۔ جب یہ بات کرنے لگے تو ان کے خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی ان کی سردار کی جو زوجہ تھی، اس بیوی نے خیمے کی جنابوں کو آگے سے ہٹا کر کہا قافلے والوں پریشان نہ ہو، اگر وہ واپس نہ آیا تو ان کا ذمہ میں اٹھاتی ہوں اور ان کی جگہ پہ میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت دوں گی، پریشان نہ ہو، میں ان کا ذمہ اٹھاتی ہوں، میں ذمہ دار بنتی ہوں، مجھے تم دیکھو میں اس کی گواہی دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم کیسے گواہی دیتی ہے جب تم نے ان سے بات ہی نہیں کی، ان کو دیکھا ہی نہیں؟ کہنے لگی جتنی دیر وہ تمہارے ساتھ باتیں کرتے رہے میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ انہوں نے کہا یہ بات تو چلو ٹھیک ہے لیکن تم ضامن کیسے بنو گی، تم تو خود ہماری سردار ہو۔ انہوں نے کہا تمہیں اونٹ کی قیمت مل جائے گی، اگر وہ واپس نہ آئے نا شام تک تو ان کے اونٹ کی جو قیمت ہے وہ میں ادا کروں گی، میں ضامن بنتی ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے جب ان کے چہرے مبارک کو دیکھا تو پہلی مرتبہ میں نے کوئی ایسا چہرہ دیکھا تھا جس کے بارے میں قسم اٹھا کر کہہ سکتی ہوں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ یہ ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ اقدس کا معجزہ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، حضور کے چہرہ اقدس کا۔ شام کی تو حضور نے پھر اپنے غلام کو اس اونٹ کی قیمت کے مطابق کھجوریں بھیجی، وہاں پہنچی جب کھجوریں اس نے آ کر کے سلام دیا جو حضور کا قاصد تھا، کھجوریں پیش کی اور اس نے کہا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنی قیمت بھی وصول کر لو۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ آنے والے نے کہا یہ اللہ کا محبوب ہے اور ہمارا بھی محبوب ہے، خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہے ہمارا نبی۔ اللہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ اقدس کا معجزہ تھا، حضور کے چہرہ اقدس کا معجزہ۔ یہ انہوں نے دیکھا اور حضور کی وہ کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ یہ حضور کے چہرہ اقدس کا معجزہ تھا۔ حضرت علامہ قرطبی فرماتے ہیں سرکار کا پورا حسن ہم پر ظاہر نہیں ہوا، اگر ہوتا تو آنکھ تاب نہ لا سکتی۔ حضور کا حسن جو تھا نا وہ پورا ظاہر ہوا ہی نہیں، اگر ہوتا تو کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا حضور کے چہرے اقدس کی جھلک۔ زرقانی نے لکھا وہ فرماتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اور علامہ قاسم نانوتوی دیوبندیوں کے پیر و مرشد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت۔ دیوبندیوں سنو، اپنے پیر و مرشد کے شعر سنو۔ قاسم نانوتوی فرماتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، تیرے جمال پر اللہ نے بشریت کا پردہ ڈالا ہے جی، تیرے جمال پر بشریت کا لباس پہنایا، پردہ ڈالا۔ رہا تیرے جمال پہ تیرے حجاب، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کسی نے تجھ ستار۔ شعر آپ کو سمجھ نہیں آیا، سنو، نہ جانا کون ہے
کچھ کسی نے جو ستار اللہ کا نام ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ تجھے جان ہی کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ خود حضور فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کو حضور نے فرمایا، اے ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے کہا محمد سر قدرت ہے، کوئی اس کی رمز کیا جانے۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ آخری حدیث اس موضوع پر میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ موضوع بہت طویل ہے لیکن دعا بھی کر رہا ہوں، اے اللہ مرنے سے پہلے یہ بددخا کے چہرے کی جو صورت ہے ہمیں بھی نصیب فرما۔ مدینے کا سفر ہے، سلطان الاولیاء فاتح قادیانیہ حضرت مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ امرہ وادی کے پاس ہے۔ کسی وجہ سے آپ سے اثر کی سنتیں رہ گئی، ہمارے تو فرض بھی رہ جاتے ہیں۔ دعویٰ بھی بہت بڑا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دعوے بہت زیادہ ہیں لیکن کام کچھ بھی نہیں، پلے بھی کچھ نہیں، کورے کا کورا، جیسے آیا ویسے چلا گیا۔ آیا تو اذان ہو گیا تو نماز نہیں، قلیل وقت بھی تھا لیکن اس کے اندر سے یہ تکبر، غرور، انا، یہ بیماریاں ختم نہیں، یہ اسی اکڑ میں رہا۔ پتہ نہیں میرے پاس کتنا ٹائم ہے دوستو، ٹائم کوئی بھی نہیں، وقت کا بس میرے سمیت سارے اس کا احترام کرو، وقت بہت قیمتی ہے۔ 2 بجے تک رات کو محفل میلاد کرنے والوں میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، اس میلاد کا کوئی فائدہ نہیں کہ رات کو مسجد بھری ہو میلاد والوں سے اور صبح فجر کی نماز میں صرف ایک صف کے بندے ہوں، کوئی فائدہ نہیں ایسا میلاد کا۔ میلاد وہی ہے جس نے میلاد والے آقا کی بات مانی ہے، اس نے حضور کی بات نہیں مانی تو پھر وہ کیا میلاد ہے۔ یہ آج کل میلاد کے اندر عورتوں کا بن سور کر جانا، ڈھول باجے کے آگے یہ ناچ گانا کرنا، مری لونڈری پر ربی الاول کے دن یہ ناچ گانا کرنا، یہ سب حرام ہے۔ بولے نا بولو، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ گان باجا کرنا، ڈھول باجا بجانا، بنگڑے ڈالنا، آوازیں کسنا، عورتوں کا ہاتھ سے کار کر کے دیواروں پہ کھڑے ہو کر ان کو دیکھنا اور ان کو دیکھنا اور سارا دن یہ ثابت کرنا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، یہ جو عمل ہے یہ حرام ہے، یہ اہل سنت کے عمل نہیں ہے۔ یہ عمل اہل سنت کا، میں اہل سنت کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک ذمہ دار شخص فاضل جامع رضویہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ یہ عمل اہل سنت کا نہیں، یہ گانا بجانا کرنا، پنگڑے ڈالنا اور نشہ تماشا کرنا، جلوس کی شکل میں جا کر اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا عمل ہے نہیں، اسے اجتناب کیا جائے اور ایسے لوگوں سے گریز کرے، دور ہو جائے۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، اذان ہو اذان کا جواب دے، نماز ہو نماز وقت پہ پڑھے، محفل میلاد مستحب عمل ہے، اس کے اوپر آپ نماز کو ختم نہ کریں بلکہ نماز ادا کریں، تب آپ کو کچھ فائدہ ہوگا۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ میلاد کی محفل میں حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر، حضور کے معجزات پاک کا ذکر، حضور کے حیات النبی کا ذکر، حضور کے اختیارات کا ذکر، نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے اور حضور کی زندگی مبارک کے جتنے پہلو ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ پگڑے ڈالنا، ناچنا کودنا، ڈھول باجا، یہ تماشے کرنا جلوس کی شکل میں، یہ بالکل حرام ہے، اس کا شریعت میں کوئی جگہ بھی نہیں۔ ایک دوسرا اعلان ہے، عورت کا ناپ پڑھنا، عورتیں میلاد کرتی ہیں، وہ ناپ پڑھ سکتی ہیں، منع نہیں، لیکن ان کی آواز غیر محرم تک جائے گی، یہ حرام ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ ثواب کی بجائے گناہ ہی نہ لیتے رہیں۔ جس عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب تم اپنے بچوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامہ دو گے تو تمہارے بچے غلام حسین بنیں گے۔
انڈیا کے اندر شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ گفتگو فرما رہے ہیں، سکھ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں کافی دیر سے آپ کی زبان سے حسین حسین سن رہا ہوں، آج اس دور میں حسین پیدا ہو سکتا ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے اگر فاطمہ جیسی ماں مل جائے۔ اپنی گھر والیوں پر نظر رکھو، کیونکہ بغیرتی اس وقت عروج پر ہے۔ لبرل قوتیں اور کچھ سوشل میڈیا اور مادی پرست لوگ ہمارا جسم ہماری مرضی کے جو نعرے لگاتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کے اندر اتنی بغیرتی ڈال دی جائے کہ ان کے دل سے محمد مصطفیٰ کا احترام ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے ویروں میرے بھائیوں، گھروں کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سر پہ دوپٹہ کرنے کا حکم ارشاد فرماؤ۔ روڈ پہ آئیں تو گلے میں دوپٹہ نہ ڈالیں، سر پہ رکھیں، چہرہ ڈھانپ کر نکلیں۔ یہ فتنے کا بہت بڑا رستہ ہے اور آج ہماری نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے۔ ان کو بالکل اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں اور وہ الٹے کاموں میں پڑے ہوئے۔ میلاد شریف کا یہ مقصد نہیں کہ میلاد کے نام پر آپ بغیرتیاں کریں، میلاد کا نام ہی ہے کہ آپ نمازی بن جائیں، میلاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ حلال کھانے والے بن جائیں، حلال کھانے والے بن جائیں۔ صحابی رسول نے کہا آقا میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، مجھے کوئی عمل بتائیں میری دعا قبول ہوا کرے، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ حضور نے کہا حلال کھایا کرو، یہ نسخہ آپ کو دے دیا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کھانے کو نہ 10 مرتبہ چیک کریں کہ واقعی میں حلال کھا رہا ہوں، سود کا پیسہ تو نہیں ہے، رشوت تو نہیں لی ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیسی کمائی ہے، کہاں سے آئی ہے، چیک کریں۔ کسی دوسرے کا تو پیسہ نہیں دبایا ہوا ہے جو میں کھا رہا ہوں، کسی دوسرے کی زمین کو میں ہڑپ نہیں کر کے اس ظلم کے ساتھ جھوٹی گواہیاں دے کر، یہ چیک کریں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ چہرہ اقدس کے معجزات آپ نے آج سنے، اختصار کے ساتھ میں نے پڑھے۔ اب میں نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطابق محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر میسج بھی ہے، حضور کے چہرے کی بات بھی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ رات کے وقت میں اپنے حجرے میں کپڑا سیل رہی تھی، میرے پاس جو چراغ جل رہا تھا نا وہ بجھ گیا، گل ہو گیا، بجھ گیا۔ فرماتی ہے وہ چراغ جب بجھ گیا تو میرا کمرہ پورا اندھیرے کے اندر مبتلا ہو گیا، لائٹ چلی جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہے میرے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا وہ بھی میرے ہاتھ سے اچانک گر گئی، کافی دیر تک میں سوئی تلاش کرتی رہی لیکن مجھے سوئی نہ ملی، زہر اندھیرے میں وہ گر گئی۔ اس وقت کوئی کارپٹ تو نہیں تھے، کوئی چپس تو نہیں ڈلے ہوئے تھے، یا کوئی بہت اعلیٰ قسم کے فرش تو نہیں تھے، مٹی والے کمرے تھے، مٹی والی زمین تھی، ایسا ہی ان کا سین تھا، سوئی گری لیکن نہ ملی۔ کہتی تھوڑی دیر گزری میرے حجرے میں سلطان مدینہ آ گئے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ، میری ماں کا گلہ کرنے والے شرم کر، یہ میں نے تیری ماں نہیں بنائی، یہ رب العالمین فرما رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النبی اولا بالمومنین۔ یا اللہ ہم نے سنا ہے تیرا محبوب قریب رہتا ہے، اس کے عطے پتے بڑے قریب کے بتائے گئے ہیں، تیرا محبوب کہاں رہتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمومنین۔ یا
ہے نہ قریب رہتا ہے. فرمایا ہاں میرا محبوب قریب ہے. یا اللہ کس کے؟ فرمایا مومنوں کے. آج آپ کو مومن بڑے بڑے ملیں گے کہ میں بھی مومن ہوں، یہ بھی مومن ہے، آؤ میں مومن پیش کرتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمومنین، میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اتنے قریب ہے کہ قریب سے بھی قریب ہے. النبی اولا بہت قریب ہے. قاسم نانوتوی لکھتے ہیں بہت ہی زیادہ قریب ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے. اتنے قریب ہے، مومنوں کے قریب ہے. یا اللہ کون سے مومن؟ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو میرے نبی کی بیویوں کو اپنی ماں تسلیم کرتا ہے. آل سنت تمہیں مبارک ہو. تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی شاہ جی نے کیا پڑھا ہے. پھر سن. فرمایا النبی اولا بالمومنین. جس نبی کے وقت کا چہرہ تو سن رہا تھا وہ کہتے نبی قریب ہے، لیکن اس کے جو یہ چاہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی بیویاں جو اس کے نکاح میں آ گئی وہ ساری کی ساری تمہاری مائیں ہیں. مائیں یہ الگ کلمہ بنانا اس کی بڑی ضرورت ہے. مائیں ہیں مائیں. جو نبی کی بیویوں کو ماں تسلیم نہیں کرتا، واللہ مجھے اللہ کی لا ریب کتاب کی قسم وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ مومن بھی نہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو بیکار دنیا میں آیا اور بیکار چلا جائے گا. قرآن نے یہ اصول بتا دیے. نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی بات، حضور کی زوجہ پاک ہم سب کی ماں فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، میں کپڑا سیل رہی ہوں، اچانک سوئی گر گئی، دیا بجھ گیا. فرماتی ہے کمرہ اندھیرے میں مبتلا ہو گیا، سوئی میں تلاش کرتی رہی، سوئی نہیں ملتی ہے. فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری، میرے حجرے انور کے اندر نبیوں کا رسول حسنین کا نانا فاطمہ کا بابا آ گیا. جب تشریف لائے تو سید عالم نے آ کر جب میرے حجرے میں جلوہ گری فرمائی تو سرکار کے چہرے پر اتنا نور تھا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اتنا نور تھا، اتنی تابانی تھی اس بدوخا کے چہرے میں، اتنا نور تھا. سیدہ فرماتی ہے رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. آنے لگی نور اصلی چمکیا، غیب اندھیرا ہو گیا. نور اصلی چمکیا، غیب اندھیرا ہو گیا. جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ اس نیت سے پڑھ لے کہ ہم قبر کے اندر بعد میں جائیں، یہ نور والے کا نور پہلے پہنچ جائے. نور اصلی چمکیا، غیب اندھیرا ہو گیا. نور اصلی چمکیا، غیب اندھیرا ہو گیا. اتنے لوگ بیٹھے لیکن پڑھ نہیں رہے، ذرا بابا سے بلند پڑھ لیں. نور اصلی چمکیا، غیب اندھیرا ہو گیا. شاہ صاحب سارے مل کے پڑھے نور اصلی چمکیا، غیب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا، تھا تھا تے سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا، تھا تھا تے سویرا ہو
سرکار جب تشریف لائے، سرکار کے چہرہ اقدس میں اتنا نور ہے، اتنی تابانی ہے، فرماتی ہیں میرے کمرے سے اندھیرا ختم ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ میں نے سرکار کے چہرے کے نور سے وہ جو سوئی گری تھی اسے بھی ڈھونڈ لیا۔ ام المومنین فرماتی ہے وہ سوئی میں نے تلاش کر لی، اتنا نور تھا، اتنی لائٹ تھی۔ ہمارا حلیمہ جی میرے محلے داروں کیا کہتے ہو؟ تو کہتی ہے میرے گھر میں تیل کوئی نہیں کہ میں چراغ میں ڈالوں، تو کہتی ہے تیل نہیں کہ میں دیے جلاؤں، لیکن سمجھ نہیں آتی 12 ربیع الاول سے لے کے آج تک تیرے گھر سے رات کو روشنی کم کبھی نہیں ہوئی، بلکہ سارے کمرے تیرے جگمگا اٹھتے ہیں، پورے علاقے میں تیرا گھر جو ہے روشن رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں میرے گھر میں اللہ کی قسم دیا چراغ کوئی نہیں، تیل کوئی نہیں، لیکن تم اگر اس کائنات کا چراغ دیکھنا چاہتی ہو رات کو آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گی آمنہ کا لال جو ہے اس کا چہرہ کس طرح چمکتا ہے۔ بڑا وہ کہنے لگے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے۔ صحابی رسول فرماتے میں حضور کے ساتھ سفر میں ہوں، رات کا وقت ہے، میں نے کہیں جانا تھا، میں نے دوسری طرف جانا ہے، حضور سے میں جب جدا ہونے لگا کہا یا رسول اللہ میں ادھر جاؤں گا، راستے میں اندھیرا ہوگا، کیسے جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، جب میں جدا کروں پھر اپنے ہاتھ کو دیکھنا، تیرے لیے میں نے لائٹ کا ٹارچ کا انتظام کر دیا ہے، اب تجھے موبائل کو چلانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ بس میرے ہاتھ میں دے۔ فرماتے میں نے رسول اللہ سے ہاتھ مس کیا تو میرا ہاتھ چمکنے لگا۔ حضور کے پاس بیٹھے میں کے ساتھ حدیثیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ معجزات میرا موضوع تھا۔ وہ فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے ہیں، اندھیری رات ہے، طوفان آ گیا، بارش کا موسم بن گیا، بجلی نے کڑکنا شروع کیا، فرماتے ہیں اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا، اندھیری رات ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں، پیچھے مال مویشی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کچے مکان ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ چھڑی لے آؤ۔ ہم چھڑی لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے چھڑی کو صرف ہاتھ لگایا، فرماتے ہیں چھڑی چمکنے لگی۔ اب ہم دونوں راستے میں نکلے، اس روشنی سے راستہ تلاش کرتے کرتے جا رہے ہیں، ایک مقام آیا کہ ایک بھائی ادھر جانا تھا، ادھر جانا تھا، وہ کہنے لگا میں ادھر جاؤں گا، اس نے کہا نبی کا نور کو ختم تو نہیں ہونے والا۔ ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو صفی ابن صفی ہے، نور ختم نہیں ہوتا، تم ایک اور چھڑی اٹھاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک اور چھڑی اٹھائی، چھڑی کے ساتھ لگائی، اس چھڑی میں بھی نور آ گیا، وہ اپنا نور لے کے ادھر گیا، میں نور لے کے ادھر آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا دل کر رہا ہے کہ حضرت کو وہ میں اشعار پڑھتا مجھے بات کرے گا میں پڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیٹا بیٹی نہیں کر سکتے، مجھے بات کرے بابا سے کہا میں خوش ہوں، میری تقریر کی ساری برکت ہی تمہارا درود ہے، بلند آواز سے پڑھا سکتا بابا سے بلند پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست ہوئے ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ
جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، والا حضرت والا حضرت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، کیوں آپ کو یقین نہیں؟ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تیرے ہی ماتھے رہا اے چاند سیرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، اللہ فرماتے میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، سیدہ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ سیدہ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ آپ فرماتی ہیں میرا کمرہ نور نہ لا نور ہو گیا، مجھے سوئی مل گئی، میں کھڑی ہو گئی، عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ فدا کا بی و امی، میرے ماں باپ آپ کے نالین پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ جی ایسا بولو، کہنے لگی یا رسول اللہ کا نے آپ کے چہرے میں بڑا نور رکھا ہے، بڑی تابانی رکھی ہے، یہ بدو کا چہرہ ہے جو چمکتا ہے تو کہ چمکنے سے ہر چیز چمکنے لگتی ہے، یا رسول اللہ بڑا نور ہے آپ کے چہرے میں، بڑی تابانی ہے آپ کے چہرے میں، فرمایا ہاں عائشہ اللہ نے میرے چہرے میں بڑا نور رکھا، مجھے سراج منیرہ بنایا ہے، اب نصیحت کر رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، آخری جملے ہیں میرے، آج سے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ تحفہ لے جاؤ، ضائع نہ کرنا، اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اگر چہرے کی زیارت کر رہی ہوں میں تحفہ دے رہا ہوں، پوری تقریر کا میں نے لبے لباب اس ایک جملے میں رکھا ہوں، سب چاہ رہے ہیں کہ میں حضور کی زیارت ہو جائے، اللہ 2 نمبر مولویوں سے ہمیں بچائے، 2 نمبر پیروں سے بچائے، بس ہمیں زیارت ہو جائے حضور، ایک تو حضور کی آل کا دامن تھام لو نہ چھوڑنا، سچی محبت کرو حضور کی اولاد پاک، سچی دل سے کرو، نہیں چھوڑنا، ایک نصیحت، اور میں پیش کرنا، جب حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے میں بڑا نور ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں عائشہ اللہ نے میرے چہرے میں بڑی نور اور تابانی رکھی، کہنے لگی آدھا جو سوئی گری تھی وہ مل گئی، جی عائشہ میں مانتا ہوں، حضور نے کہا عائشہ سوچ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، اب سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ کہنے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، میں شر کا دن ہوگا آدم سے عیسیٰ تک سارے میرے منتے میرے سامنے کھڑے ہوں، سب کو میری اس کی ضرورت ہوگی، اور میں ہی آنا رہا کہ نعرے لگاؤں گا کہ میں ہی تمہارے لیے، آؤ آج تمہاری درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، فرمایا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن جن کو میرے اس نور والے چہرے کی زیارت نہیں کرائی جائے گی، وہ محروم ہو جائیں گے، آقا ان کے اندر کون سا عیب ہوگا؟ فرمایا ان کے سارے عیب ایک طرف، ان عیبوں سے معافی مل سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا عیب ان کے اندر ہوگا جس کی معافی نہیں اور میرے چہرے کی زیارت نہیں، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ کون بدبخت ہوں گے؟ حضور نے کہا دنیا میں جنہوں نے میرا نام محمد سن کر میرے اوپر درود نہیں پڑھا، پڑھ لو الصلاۃ، میرے دوستو حضور کا جب نام ہے جھوم جائے گا، درود پڑھو گے جھوم جاؤ گے، فرانس کے اندر جو رہنے والے یزیدی ہیں اور جس نے میرے حضور کی گستاخی کی ان کو پتہ چل جائے گا محمد عربی کے غلام زندہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کی حاضری قبول فرمائے۔ اب ہم نے اگلا کون سا جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے بل لیل، حضور کے منہ مبارک،
اگلے جمعے کو اسی طرح مستند حوالوں کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں. زندگی نے وفا کی تو اللہ سب بھائیوں کی حاضری قبول فرمائے, سب درست فرمائے, سنت ادا کر.